القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم فصل فی اتخاذ السترۃ ودفع المار بین یدی المصلی۔ یہ فصل ہے سترہ گاڑنے کے بیان میں اور نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو دور کرنے کے بیان میں۔ دیکھیے، نماز یہ ایک مومن کے لیے اس طرح ہے گویا کہ وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کے اندر کھڑا ہے، نماز ادا کر رہا ہے، دوسرے آدمی کو چاہیے کہ اسے ڈسٹرب نہ کرے، اس کے سامنے سے نہ گزرے، تاکہ وہ اپنے رب سے جو راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے اس کے اندر اس کو خلل نہ ہو۔ اسی طرح جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں سے سامنے سے کوئی نہ گزرے، اور بہتر ہے کہ اگر ایسی جگہ نماز ادا کر رہا ہے جہاں سے ظن غالب ہو، گمان ہو کہ یہاں سے کوئی سامنے سے گزرے گا، تو کوئی سترہ نصب کر لے۔ اگر آدمی بغیر سترہ نصب کیے نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اور وہ اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ جو ہے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے، تو اس شکل کے اندر جو نمازی ہے، مصلی ہے، اس کو یعنی تنبیہ کر سکتا ہے۔ تنبیہ کرنے کی شکل ایک تو یہ ہے، یا تو تسبیح پڑھے یا اشارے سے اس کو دفع کرے۔ تو اس فصل کے اندر سترہ سے متعلق مسائل کو بیان کیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اذا ظن مرورہ یستحب له ان یغزر سترۃ، جب گمان ہو اس کو یعنی مصلی کو گزرنے کا، یستحب له تو اس کے لیے مستحب ہے، ان یغزر ایک گاڑ دے، سترۃ ایک سترہ، تکون طول ذراع فصاعدا فی غلظ الاصبع، اور وہ سترہ ایسا ہو جو لمبائی میں ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے زیادہ ہو، اور فی غلظ الاصبع اور موٹائی میں ایک انگلی کے برابر ہو۔ تو ایک سترہ گاڑا جائے گا، اور سترہ کی لمبائی اور چوڑائی دونوں بتا دی انہوں نے۔ لمبائی کے اندر ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے زیادہ ہو، اور چوڑائی ایک انگلی یعنی موٹائی ایک انگلی کے برابر ہو۔ وَالسُنَّةُ أَن يَقْرُبَ مِنْهَا وَيَجْعَلَهَا عَلَى أَحَدِ حَاجِبَيْهِ، اور سنت یہ ہے کہ اس سے قریب ہو، یعنی سترہ سے قریب ہو۔ ایسا نہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور 10 فٹ 15 فٹ کی دوری ہو، اس نے سترہ گاڑ رکھا ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ سترے کو بالکل اپنے سامنے سجدہ کی جگہ سے تھوڑا سا آگے گاڑے، تاکہ آسانی سے سجدہ بھی ہو جائے اور جو سترہ کا اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ ان یقرب منہا، اس سے قریب ہو، ویجعلها علی احد حاجبیہ، اور اس کو اپنے دونوں بھاؤں میں سے کسی ایک کے سامنے کرے۔ تو بالکل ناک کی سیدھائی میں سترہ نہیں گاڑا جائے، بلکہ یا تو دائیں جانب یا بائیں جانب تھوڑا سا ہٹ کر۔ ولا یسمد الیہا صمدا، اور اس کے جانب بالکل ارادہ نہ کرے، مفعول مطلق ہے، اور اس کے جانب بالکل ارادہ نہ کرے، یعنی سترے کو یا تو دائیں جانب گڑے یا بائیں جانب گڑے، بالکل سامنے نہیں گڑنا چاہیے کہ کہیں یہ ہم نہ ہو کہ آدمی یہ سجدے ہی کی یعنی سترے ہی کی عبادت کر رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يَنْصِبُهُ فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، اور اگر نہ پائے ایسی چیز جس کو نصب کرے، گاڑے اپنے سامنے، کوئی لکڑی نہیں ملی آدمی کو، تو کیا کرے گا؟ فَلْيَخُطَّ خَطًّا طُولًا، تو ایک لمبا
خط کھینچے، ایک لمبی لکیر کھینچے۔ وقالوا بالعرض مثل الہلال، کہہ رہے ہیں کہ فقہا نے یہ کہا ہے کہ جو خط کھینچی جائے وہ چوڑائی میں کھینچی جائے چاند کی طرح۔ تو اس طرح جو ہے خط کھینچ کر یا تو لمبا کھینچ لے یا چاند کی طرح چوڑا کھینچ لے اور نماز ادا کرے، یہ بھی سترہ قائم کم ہو جائے گا۔ والمستحب ترک دفع المار، اور مستحب ہے گزرنے والے کے روکنے کو چھوڑ دینا، یعنی اگر کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آدمی خاموشی سے اپنی نماز ادا کرتا ہے اور گزرنے والے کو نہ چھڑے۔ وَرُخِّصَ دَفْعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوْ بِالتَّسْبِيحِ، اور اجازت دی گئی ہے اس کو روکنے کی اشارے کے ساتھ یا تسبیح کے ساتھ، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ جو گزرنے والا ہے اس کو گزرنے دے، نہ چڑھے، لیکن کوئی آدمی چاہتا ہے کہ نہیں میں اس کو روکوں گا تو اس کی بھی اجازت ہے، یا تو تسبیح سے روکے یا اشارے سے روکے۔ وَكُرِهَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کو جمع کرنا مکروہ ہے۔ تو اشارے کا مطلب یہ ہے کہ سر یا اپنی آنکھ کے بھاؤں سے اشارہ کرے، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ کہے تاکہ اس کی آواز سن کر وہ متنبہ ہو جائے۔ وَيَدْفَعُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ، کہہ رہے ہیں کہ اور روک سکتا ہے آدمی اس کو قرات کی آواز کو بلند کر کے۔ مثال کے طور پر آدمی قیام کے اندر تھا اور قرات کر رہا تھا اور سامنے سے ایک آدمی گزرنے لگا، تو قرات کی آواز کو جس لہجے کے اندر، جس والیوم کے اندر وہ قرات کر رہا تھا اس سے تھوڑا سا بڑھا دے تاکہ وہ آواز مار گزرنے والے کانوں میں پڑے اور متنبہ ہو جائے۔ یہ تو تھا مرد گزرنے والے کو کیسے روک سکتا ہے۔ اب عورت کیسے روکے گی؟ اب دیکھیے عورت، چونکہ عورت کی آواز بھی پردے کے اندر شامل ہے، اس لیے عورت تو آواز سے نہیں روک سکتی ہے۔ وَتَدْفَعُهُ بِالْإِشَارَةِ أَوِ التَّصْفِيقِ، اور عورت روکے گی یا تو اشارے سے یا أَوِ التَّصْفِيقِ، تصفیق کہتے ہیں تالی بجانے کو، یا تالی بجا کر۔ تو اشارے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھ بھاؤں وغیرہ سے اشارہ کر کے جو گزرنے والا اس کو روکے۔ اگر اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ تالی بجا کر روکے گی۔ کیسے تالی بجائے گی؟ بِظَهْرِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ كَفِّ الْيُسْرَى، کہہ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے کنارے میں مار کر۔ تو عورت پہلے اشارے سے روکے گی، اگر پھر بھی نہیں روکا تو کیا کرے گی؟ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر مارے، جس سے ایک قسم کی آواز پیدا ہوگی اور گزرنے والے کو تنبیہ ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا کوئی نماز ادا کر رہا ہے۔ وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا لِأَنَّهُ فِتْنَةٌ، اور وہ بلند نہ کرے اپنی آواز کو، اس لیے کہ عورت کی آواز ایک فتنہ ہے، پردہ ہے، اور اس کی آواز کو سن کر آدمی فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ وَلَا يُقَاتِلُ الْمَارَّ، کہہ رہے ہیں اور لڑائی نہ کرے گزرنے والے سے۔ وَمَا وَرَدَ بِهِ مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ كَانَ، اور وہ حدیث جس کے اندر لڑائی کا ذکر آیا ہے، مؤول اس کی تعویل کی گئی ہے، بِأَنَّهُ كَانَ، اس طور پر کہ جو لڑائی کا حکم تھا وہ ابتدائی زمانے میں تھا، ابتدائی اسلام میں تھا۔ وَالْعَمَلُ مُبَاحٌ، اور حال یہ کہ عمل کرنا نماز میں جائز تھا۔ وَقَدْ نُسِخَ، اور پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر سامنے سے کوئی گزر رہا تو اس سے لڑائی نہیں کی جائے گی۔ اب اس پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ ایک حدیث کے اندر تو آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے گزرنے والے کسی آدمی کو نہ چھوڑے اور چاہیے کہ دفع کرے حتی المقدور، اور اگر گزرنے والا انکار کرے یعنی نہ رکے تو اس کی پٹائی کرے، اس لیے کہ شیطان ہے۔ تو حدیث میں تو آیا ہے کہ لڑائی کرنی چاہیے۔
تو کہنا ہے کہ اس حدیث کی محدثین نے تعویل کی ہے، اور تعویل یوں کی ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر سختی تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ فصل فیما لا یکرہ للمصلی، یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں جن کا کرنا مصلی کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے والی فصل سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے مکروہات کو شمار کرایا تھا، یہاں سے ان چیزوں کو شمار کروا رہے ہیں جن کا کرنا مصلی یا نماز پڑھنے والے کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ لا یکرہ لہ شد الوسطی، مصلی کے لیے مکروہ نہیں ہے کمر کا باندھنا۔ شد کے معنی باندھنے کے آتے ہیں اور وسط کے معنی آتے ہیں درمیان کے، یہاں اس سے مراد ہے کمر۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی یعنی نمازی مصلی اگر کمر میں کوئی چیز مثال کے طور پر پٹکا وغیرہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے تو بلا کراہت اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ولا تقلد بسیف ونحوہ، اسی طرح مکروہ نہیں ہے مصلی کے لیے تلوار وغیرہ لٹکا کر نماز ادا کرنا۔ اذا لم یشتغل بحرکتہ، جبکہ اس کی حرکت سے اس کا دل مشغول نہ ہو۔ کمر کے اندر اس نے تلوار لٹکا رکھا ہے اور اس کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، لیکن اگر اس طرح لٹکا رکھا ہے کہ رکوع سجدہ میں جاتے وقت بہت زیادہ اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے جس سے نمازی کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تلوار کی طرح مثال کے طور پر، تو پھر کراہت آ جائے گی۔ ولا عدم ادخال یدیہ فی فرجہ، اور اسی طرح مکروہ نہیں ہے اس کا داخل کرنا اپنے ہاتھوں کو اپنے فرجی کے اندر اور اس کو وشق ہی اور اس کے پھٹن کے اندر علی المختار، پسندیدہ قول کے موافق۔ فرجی ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا ہے، تو اگر اس نے اس میں ہاتھ ڈال کر نہ پہنا بلکہ اس کے کناروں کو اپنے موڑوں پر لٹکا دیا تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نماز ادا کرنا مکروہ نہیں ہے، لیکن یہ تحقیقی قول کے موافق نہیں ہے۔ تحقیقی قول کے موافق اس طرح نماز ادا کرنا مکروہ ہوگا، اس لیے کہ یہ بھی سطل ثوب کے اندر داخل ہے۔ ولا التوجہ لمصحف او سیف معلق، اور اسی طرح مکروہ نہیں ہے مصلی کے لیے مصلی کا متوجہ ہونا لمصحف قرآن کریم کی طرف، او سیف معلق یا اس تلوار کی طرف جو لٹکی ہوئی ہو، او ظہر قاعد یتحدث یا کسی بات کرنے والے کسی بیٹھے ہوئے آدمی کے پشت کی طرف جو بات کر رہا ہو، او شمع یا شمع کی طرف، او سراج یا چراغ کی طرف، علی صحیح قول کے موافق۔ تو اگر نمازی کے سامنے قرآن پاک لٹکا ہوا ہو یا تلوار لٹکی ہوئی ہو تو اس سے نماز کے اندر کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر موم بتی ہے یا چراغ روشن ہے سامنے اور اس کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے تو نماز کے اندر کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ والسجود علی بساط فیہ تصاویر لم یسجد علیہا، اور اسی سے مکروہ نہیں ہے مصلی کے لیے ایسے بستر پر سجدہ کرنا جس میں کچھ تصویریں ہوں لیکن وہ تصویر پر سجدہ نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایک بچھونا ہے اس پر آدمی نماز ادا کر رہا ہے، اس کے اندر تصویریں بنی ہوئی ہے جاندار کی، لیکن وہ تصویر پر سجدہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس سے ہٹ کر سجدہ کر رہا ہے تو بلا کراہت نماز درست ہو جائے گی۔ وقتل حیۃ وعقرب خاف آذاہما، اور مارنا سانپ اور بچھو کا، خاف آذاہما مصلی کو ان سے تکلیف کا اندیشہ ہو، ولو بضربات، اگرچہ چند مرتبہ میں ان کو مارے، وانحراف عن القبلۃ فی الازہر، اور قبلے سے منحرف بھی ہو جائے فی الازہر ظاہر الروایت کے موافق۔ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے ہوئے سامنے سانپ اور بچھو آ گئے اور اندیشہ ہے کہ اگر ان کو نہیں مارے گا تو ڈس لیں گے تو ان کو قتل کر دے گا، ان کو مارے گا۔ خواہ مارنے میں عمل کثیر کا ارتکاب کرنا پڑے اور خواہ مارنے میں چند مرتبہ مارے اور اس طرح مارے کہ وہ بالکل قبلے کی طرف سے پھر جائے، پھر بھی اس کی نماز کے اندر کوئی کراہت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگرچہ عمل کثیر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ ولا بأس بنفس ثوبه كي لا يلتصق بجسده في الركوع،
اور کوئی حرج نہیں ہے اپنے کپڑے کو جھٹکنے میں تاکہ نہ چمٹ جائے اس کے جسم سے رکوع میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران آدمی کو چاہیے کہ اپنے کپڑے وغیرہ سے نہ کھیلے، لیکن کپڑا ایسا ہے کہ مثال کے طور پر شیروانی پہن کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سرین کے اندر دب گیا ہے، اب اگر اس کو درست نہیں کرے گا تو ایک مایوس صورت پیدا ہو جائے گی، تو جھٹک کر اس کو دور کر دے تو بلا کراہت جائز ہے۔ ولا بمسح جبهته من التراب او الحشيش بعد الفراغ من الصلاة، اور کوئی حرج نہیں ہے اپنے پیشانی سے مٹی یا تنکے کو پوچھنے میں بعد الفراغ من الصلاة، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، ولا قبل الفراغ، اور فارغ ہونے سے پہلے، اذا ضرہ، جبکہ نقصان دے اس کو، او شغلہ عن الصلاة، یا اس کی توجہ ہٹا دے اس کی نماز سے۔ کہہ رہے کہ نماز سے آدمی فارغ ہوا، فارغ ہونے کے بعد پیشانی میں مٹی یا تنکے وغیرہ لگ گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں مسجد کے جو فرش ہوتا تھا وہ کچا ہوتا تھا، اس پہ مٹی کنکری تنکے وغیرہ پڑے ہوتے تھے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کو صاف کر سکتا ہے۔ اور اگر تنکا وغیرہ لگا ہوا ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے پیشانی پر، نماز ہی کے دوران اس کو صاف کر لیا، اس لیے کہ اس کا دل اس تنکے کی طرح، اس مٹی کی طرح متوجہ تھا کہ کچھ لگا ہوا ہے پیشانی پہ، کچھ لگا ہوا ہے، تو نماز کے دوران ہی صاف کر لیا تو بھی کوئی نماز کے اندر کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ ولا بالنظر بمؤوق عینیہ من غیر تحویل الوجہ، اور کوئی حرج نہیں ہے اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھنے میں چہرے کو پھیرے بغیر۔ تو چہرہ اگر پھیرا نہیں آدمی نے اور کوئی مثال کے طور پر جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھ لیا تو نماز کے اندر کراہت پیدا نہیں ہوگی۔ ولا بأس بالصلاة علی الفرش والوسط واللبود، کہہ رہے اور کوئی مذائقہ نہیں ہے نماز پڑھنا علی الفرش، بچھونے پر۔ فراش کی جمع ہے فرش، اور اسی طرح یہ بسط جو ہے یہ بساط کی جمع ہے، اس کے معنی بچھونے کے آتے ہیں، دری چٹائی کے بھی آتے ہیں، اور لبود یہ لبدن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں نمدہ۔ تو تین چیزیں ہیں، پہلا ہے علی الفرش، فرشوں پر، دری پر مثال کے طور پر، والبسط دوسرا ہے بچھونوں پر، اور تیسرا ہے نمدہ پر۔ تو ان تینوں چیزوں پر نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ والافضل والصلاة علی الارض او علی ما تنبتہ، کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ آدمی نماز پڑھے زمین پر یا اس چیز پر جس کو زمین اگاتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی زمین پر نماز ادا کرے، اور اگر بچھونا وغیرہ پر نماز ادا کرتا ہے اور پاک و صاف ہے تو بلا مذائقہ، بلا کراہت نماز درست ہو جائے گی۔ ولا باس بتکرار السورۃ بین ولا باس بتکرار السورۃ فی الرکعتین من النفل، کہہ رہے اور کوئی حرج نہیں ہے ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنے میں نفل کی دونوں رکعتوں میں۔ فرض کے اندر تو ایسا کرنا یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن نفل نمازوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ فصل فیما یوجب قطع الصلاۃ وما یجیزہ وغیر ذلک، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو نماز کو توڑ دیتی ہے، جو نماز کے توڑنے کو واجب کر دیتی ہے، وما یجیزہ، اور جو اس کو جائز کر دیتی ہے، وغیر ذلک، اور اس کے علاوہ۔ اس فصل کے اندر ان چیزوں کو بیان کریں گے جن کی وجہ سے نماز کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح ان چیزوں کو بھی بیان کریں گے جن کی وجہ سے نماز کو توڑنا جائز ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کو بیان کریں گے جن کی وجہ سے نماز کو مؤخر کرنا یا اس کو چھوڑ دینا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یجب قطع الصلاۃ باستغاثۃ ملہوف بالمصلی، ضروری ہے نماز کو توڑ دینا کسی مظلوم کے امداد چاہنے پر
بالمصلی نماز پڑھنے والے سے، لا بنداء احد ابویہ نہ کہ والدین میں سے کسی ایک کے پکارنے سے۔ کہنے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس دوران اسے کسی مظلوم نے مدد چاہی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور وہ کنویں کے اندر گر گیا ہے، اور وہیں پاس میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، وہ کنویں سے چلا رہا ہے کہ میری مدد کرو، میں کنویں میں گر گیا ہوں۔ تو ایسے صورت میں اس نمازی کو نماز توڑ کر اس مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرنا ضروری ہے، واجب ہے، بشرطے کہ مدد کرنے پر قادر بھی ہو۔ اگر مدد کرنے پر قادر نہیں ہے تو نماز توڑنے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نماز نہیں توڑے گا۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا انہوں نے کہ اگر ماں باپ دادا دادی کسی سخت تکلیف کی وجہ سے پکاریں، مثلا بیمار ماں بیمار ہے اور وہ اٹھی اور گر پڑی اور کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں فرض نماز توڑ دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر مصیبت یا تکلیف کی وجہ سے نہیں پکاری بلکہ یوں پکار لیا کہ بیٹا سنو ذرا، ماں کو معلوم نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا اس شکل کے اندر بھی نماز توڑے گا؟ کہہ رہے کہ اس شکل کے اندر نماز توڑنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی نفل یا سنت نماز ادا کر رہا ہو تو اس کے اندر گنجائش ہے کہ والدین اگر پکاریں تو فوراً نماز توڑ کر جا سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِسَرِقَةِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَلَوْ لِغَيْرِهِ، اور جائز ہے اس کا نماز توڑ دینا ایسی چیز کے چوری ہونے کے خوف سے جو برابر ہو ایک درہم کے، اگرچہ وہ چیز کسی دوسرے کی ہو۔ ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھی اور اس نے چپل کو کہیں رکھا ہے مثال کے طور پر، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی چور ہے جو اس فراق میں ہے کہ اس کا چپل لے کے بھاگ جائے، تو اس کا نماز توڑنا جائز ہے بشرطے کہ اس چپل کی قیمت ایک درہم کے برابر ہو، خواہ وہ سامان کسی دوسرے کا ہو، پھر بھی نماز کا توڑنا جائز ہے۔ وَخَوْفِ ذِئْبٍ عَلَىٰ غَنَمٍ أَوْ خَوْفِ تَرَدِّي أَعْمَىٰ فِي بِئْرٍ وَنَحْوِهِ، اور اسی طرح جائز ہے نماز کا توڑنا بھیڑیے کے خوف سے اس کی بکریوں پر، او خوف تردی اعمیٰ فی بئر ونحوہ، یا کسی اندھے کے کنویں وغیرہ میں گرنے کے اندیشے سے۔ مثلا کہ ایک آدمی چرواہا ہے، بکریاں چرانے کے لیے لے گیا پہاڑوں پر اور نماز کا وقت ہو گیا، اب اس نے نیت باندھی، اب دیکھا دوران نماز کی بھیڑی آ رہا ہے، اب اسے اندیشہ ہے کہ وہ میرے بکریوں کو نقصان پہنچایا، کھا لے گا، تو نماز کو توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک اندھا آدمی ہے جو آہستہ آہستہ جا رہا ہے، کسی کنویں وغیرہ کے اندر گر جائے گا، تو نماز کو توڑ کر اس اندھے کو صحیح راستے پر چھوڑ دے، دور کر دے۔ یہ تو تھا وہ مسائل جن کی وجہ سے نماز کا توڑنا جائز تھا اور واجب تھا۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں ایک مسئلہ جس میں نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کہہ رہے وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ، اگر قابلہ کہتے ہیں اس عورت کو جو بچہ جنوانے کا کام کرتی ہے، جس کو دایا کہا جاتا ہے، کہہ رہے وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ، جب قابلہ کو دایا کو اندیشہ ہو بچے کی موت کا، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِهَا الصَّلَاةَ، ورنہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کا وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِهَا الصَّلَاةَ، ورنہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے نماز کو مؤخر کرنے میں، وَتُقْبِلَ عَلَى الْوَلَدِ، اور وہ اپنی توجہ رکھے گی لڑکی کی طرف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، اس کے پاس دایا ہے جو اس بچے کی پیدا کرنے میں مدد کر رہی ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب دایا کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گی تو یہ بچہ مر جائے گا،
یا بچے کی ماں مر جائے گی یا بچے کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، تو ان تمام شکلوں کے اندر وہ نماز کو مؤخر کرے گی، پہلے اس عورت کو مدد کرے گی بچہ کے پیدا کرنے کے سلسلے میں۔ وَقَدَ الْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، اسی طرح اگر مسافر کو اندیشہ ہو چوروں سے یا ڈاکوؤں سے، جاز لَهُ تَأْخِيرُ الْوَقْتِيَّةِ، تو اس کے لیے گنجائش ہے، جائز ہے وقتیہ نماز کو مؤخر کرنا۔ حکم تارک الصلاۃ والصوم، نماز اور روزہ چھوڑنے والے کا حکم۔ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمَدًا كَسْلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا، یعنی کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو بہت سخت پٹائی کی جائے گی اس کی، حتیٰ یسیل منہ الدم، یہاں تک کہ اسے خون بہنے لگے، ویحبس حتیٰ یصلیھا، اور اسے پھر قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ وکذا تارک صوم رمضان، اور اسی طرح رمضان کے روزہ کو چھوڑنے والے کے ساتھ یہ عمل کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا اور اس کو حبس کیا جائے گا، قید کیا جائے گا۔ کہہ رہے ولا یقتل، لیکن ان لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ سب مومن ہیں، صرف سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ الا اذا جحد او استخف باحدهما، مگر یہ کہ انکاری کر دے، نماز کا انکار کر دے، یا نماز یا روزے کا استخفاف کرے، تو دونوں شکل کے اندر آدمی مرتد ہو جائے گا، تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ سب کام اسلامی حکومت ہو تو وہاں کا جو امیر المؤمنین ہے اس کے موافق کیا جائے گا، شخصی طور پر نہیں کیا جا سکتا۔ الا اذا جحد او استخف باحدهما، مگر یہ کہ انکار کرے یا ان دونوں میں سے کسی کو نماز اور روزہ کی فرضیت میں کا استخفاف کرے، ہلکا سمجھے۔